باتیں سنی اور آج جو کنسلٹنٹس کی جو ایسوسی ایشن ہے، اچھا ہے کہ جی اس نے یہ ٹاپک کو شروع کیا ہے. اور یہ بات بھی جب حادثات ہوتے ہیں تو اس طرح کے حادثات میں یا قدرتی آفات میں کس کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. یس، ہم کہہ سکتے ہیں جی حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کسی انجینئر کی ذمہ داری ہے. یس، انجینئر کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے. کہیں پہ کسی بلڈنگ کے بنانے والے کی ذمہ داری ہے. ہمارا معاشرے میں ایز اے سول سوسائٹی ہماری ذمہ داری ہے تو کہیں پہ ذمہ داری ہو سکتی ہے. تو یہ سارے محرکات امپورٹنٹ ہیں. میں خود اس چیز کو مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی بلڈنگ بننے میں، کسی بھی انفراسٹرکچر بننے میں سب سے بڑے میں بڑی جو آفیشیل ذمہ داری ہے، سرکاری طور پر اور قانونی ذمہ داری، وہ حکومت کی اپنی ہوتی ہے. تو اس سے ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اگر کہیں پہ کوئی بلڈنگ بننی ہے، کوئی عمارت بننی ہے، کوئی مکان بننا ہے، تو آپ کے قانون میں اس کے تمام محرکات موجود ہیں کہ جی اگر کسی نے، ہمارے پاس کچھ کم اس پہ عمل ہوتا ہے انفارچونیٹلی، اگر کسی نے کہیں پہ مکان یا کوئی پلازا بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوائل ٹیسٹنگ ہونی ہے زمین کی، کہ کیا زمین یہ طاقت رکھتی ہے کہ جی یہ 1 منزل 2 منزل یا 50 منزل کی بلڈنگ اس پہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی. ہمارے پاس کتنے حد تک ہمارے جتنے بھی، چاہے میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا، کتنے حد تک ہمارے پاس سوائل ٹیسٹنگ پہ کام ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. میرے خیال سے ہم لوگ سب سے آخری اگر کوئی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سوائل ٹیسٹنگ کی ہم رپورٹ مانگتے ہیں. اور سوائل ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز کتنی ہیں پاکستان میں، کہاں کہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سامنے بات آنی چاہیے. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ کنسلٹنٹس، وہ انجینئرس جن کے اوپر ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کیا آپ ڈرائنگ صحیح بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں. انفارچونیٹلی ایک میں چیز، اب میں آج میرا سمجھتا ہوں کہ ایڈمیشن کا دن ہے کہ میں کچھ چیز ہم ایڈمٹ کرتا رہوں گا. ہمارے پاس کچھ لیکنگ ہے. آج ہم انجینئرس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. ہمارے پاس جتنے بھی آپ پلازاز دیکھ لیں کمرشل پلازاز، اور میں یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں پہ آپ کی نظر کسی پلازا میں لگے گی، نظر آئے گی، دیکھیں گے کہ جہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ، ہر فلور پہ ایک جگہ پہ آپ کو سیم نظر آتی شروع ہوگی، نظر آئے گی. وہ سیم کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے پلمبنگ کی پائپنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. کیا آج تک 75 سال ہو گئے ہمارے پاس، ہم نے آج تک اپنے پاس پلمبنگ کا مسئلہ حل نہیں کیا کہ کس طرح؟ اور اگر ایک کسی عمارت میں پلمبنگ کا ایشو ہے تو اس کا جو پانی لیک ہو رہا ہے تو نیچے والی منزل کے فلیٹ کو بھی امپیکٹ کر سکتا ہے، اور پھر اس سے اس کی وہ پانی اس کی بجلی میں بھی جائے گا اور اس سے فائر بھی پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ جب یہ پائپس میں پانی نیچے جا رہا ہے، لیکیج ہوتی ہے، کہاں بھی چیز. اس طریقے دوسرا جو ہمارا ایشو ہے وہ ہمارا الیکٹرک کا ایشو ہے کہ ہم اپنے الیکٹرک کے جو الیکٹریشنز ہیں ہمارے پاس، کتنے کوالیفائڈ الیکٹریشنز ہیں ہمارے پاس، کتنی کوالٹی کی تاریں اور وائرنگ جو ہمارے پاس جو ہے وہ ملتی ہے. سوائے 1-2 کمپنیوں کے میں نام نہیں لوں گا، خواہ ان کی مارکیٹنگ ہو جائے گی. اور ہمارے پاس سب کو پتہ ہے جو اس فیلڈ سے، کیونکہ میں سول انجینئر ہوں، میں بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، سول انجینئر ہوں، تو مجھے ان چیزوں کو زیادہ پتہ، تھوڑا بہت پتہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس، ہمیں وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے. تو معاشرے میں ذمہ داری سب کی ہے. پھر ہمارے پاس کوالٹی کیورنگ کتنی ہونی ہے، کوالٹی کس طرح مینٹین کرنی، تو اس کے لیے یونیورسٹیز بھی ہمارے پاس ایک سے ایک موجود ہیں. ہم نوجوانوں کو تعلیم دیتے بھی ہیں، ڈپلوما بھی کرواتے ہیں. امپلیمنٹیشن پہ آ کے ہم لوگ، اس میں کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جی حکومت بالکل بری الذمہ ہے، ہم کسی ایکس پہ چھوڑ دیں، وائی پہ چھوڑ دیں، زیڈ پہ چھوڑ دیں. نہیں، ہم نے کہا کہ جی یہ محرکات تھے فائر کے، جو ہمارے پاس جو انویسٹیگیشن ہوئی ہمارے پاس کمشنر اور ایڈیشنل آئی جی نے کی. ہم نے کہا یہ محرکات تھے، اور اس محرکات کے بعد یہ ذمہ دار تھے. ذمہ دار میں ہم نے کہا کہ یس، پانی اگر وہاں پہ لیٹ پہنچا تو ہم نے کہا جی پانی بھی لیٹ پہنچا. جہاں پہ کسی چیز کی کمی پیشی تھی ہم نے وہ بھی اس میں نشاندہی کی. اور پھر جیسے ہی لوگوں کا مطالبہ تھا اور حکومت نے خود بھی سوچا کہ فردر انکوائری کے لیے اس کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا. کیونکہ اور پھر جوڈیشل کمیشن جو فیصلہ کرے گا سب قبول کریں گے. اگر کسی کی کمی کوتاہی ہے تو، اگر معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں تو کسی کی
ایک قیمتی جان سے اوپر کسی کا عہدہ یا کسی کا کوئی معیار نہیں اترتی. حکومت اس چیز کو بالکل جو ہے ذمہ داری سے سمجھتی ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا, ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو کسی کی کوتاہی چھپانے کے لیے حکومت جو ہے وہ نزلہ اپنے اوپر نہیں لے گی. تو وہ موقعات ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب نقشے بنے, نقشے کب بنے, اس کے بعد جو اونر تھا اس بلڈنگ کا, گل پلازا کا, اس نے کتنی منزلوں کی اوپر پرمیشن لی اور کتنی منزلیں بغیر پرمیشن کے بنائی اس نے, وہ بھی سامنے آئیں. جو اسٹیئر کیس کی ایک منیمم سائز ہے اس کو بھی چھوٹا کیا گیا, کیونکہ جی ایک ایک اسکوائر فٹ ان بلڈروں کو بیچنا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. اس کو بھی انہوں نے اس پہ بھی کمپرومائز کیا, جس سے لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکلات ہوئی. حالانکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی گل پلازا میں کچھ 4000 سے زائد لوگ موجود تھے جب آگ لگی, لیکن لوگ جو ہے انہوں نے نکلنے میں کافی کامیاب ہو گئے. چند بہت ہی افسوسناک بٹ ناٹ مطلب کہوں گا, لیکن یہ بہت قیمتی 80 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں, لیکن اس میں انتظامیہ کا بھی قصور